بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی امبرناک ماریا سیریز کی قسط نمبر 20 6 لاشوں کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہیں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بارش بڑی موسلادھار ہو رہی تھی۔ ماریا مہاگنی کے ان جان درختوں کے نیچے بارش سے بچ کر کھڑی تھی۔ ہمالیہ کی ترائی کی بارش کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ خوفناک بارش اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پانی کی ایک بچھاڑ تھی جو طوفانی ہواؤں کے ساتھ ڈھلان کے پتھروں اور چٹانوں پر گر رہی تھی۔ بارش کا ایک شور تھا جس سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بادل گہرے چھائے ہوئے تھے، بجلی چمکتی تو بادل زور زور سے گرجنے لگتے۔ پہاڑی نالے بڑی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ماریا جس درخت کے نیچے کھڑی تھی وہ ایک گنجان چھتری کی طرح اس کے اوپر تنا ہوا تھا، پھر بھی پانی کی بوندیں ٹپ ٹپا ٹپ اس کے اوپر گر رہی تھی۔ سردی بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ ماریا نے سور کی کھال کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ درخت کے نیچے وہ کھڑی غائب حالت میں تھی۔ وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ اپنے آپ کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، یعنی اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھنا چاہتی تو اسے اپنے ہاتھ پاؤں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہ اسے بڑی عجیب بات لگتی تھی اور اب اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ایک مدت سے اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑی حیران تھی کہ جادو کا اثر اتنی دیر تک کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ اب وہ غائب ہونے کی حالت سے تنگ آ گئی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں آ جائے اور خود بھی اپنے آپ کو دیکھنے لگے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے بھی تو غائب سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہ سب جادو کا کرشمہ تھا اور جادو اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ اس کے باوجود غائب ہونے سے اسے ایک فائدہ ضرور تھا کہ وہ حفاظت کے ساتھ سفر کر رہی تھی، وگرنہ آج سے 2000 برس پہلے ویران صحراؤں اور جنگلوں میں کسی اکیلی لڑکی کا سفر کرنا ایک بے حد مشکل کام تھا، اور اگر ماریا غائب نہ ہوتی تو اب تک یا تو اسے کوئی آدم خور بھون کر کھا چکا ہوتا یا کسی شیر نے اسے ہڑپ کر لیا ہوتا۔ ماریا درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کنچن چنگا کے پہاڑ پر جھیل نندن سر تک وہ پیدل کیسے پہنچے گی، کیونکہ پہاڑیوں پر وہ اتنا طویل سفر اور دشوار گزار سفر پیدل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے پاس اگر گھوڑا نہیں تو کوئی خچر یا بھینسا ضرور ہو جس پر سوار ہو کر وہ آسانی سے سفر کر سکے اور منزل تک پہنچ سکے، مگر وہاں کسی خچر یا بھینسے کا ملنا ایک محال بات دکھائی دیتی تھی۔ بارش کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا، وہ اسی زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اتنے میں ماریا کے دیکھتی ہے کہ ایک بھورے رنگ کا پہاڑی ریچھ بارش میں بھیگتا ہوا ڈھلان پر سے اترتا چلا آ رہا ہے۔ ماریا نے سوچا کہ اگر ریچھ اسی درخت کے نیچے آ گیا جہاں وہ کھڑی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی، کیونکہ ریچھ انسانی بو کو سونگھ لیتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ ریچھ دوسری طرف نکل جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ خدا جانے ریچھ کو بھی کوئی اور پناہ لینے کی جگہ کیوں نظر نہ آئی۔ وہ بھاگتا ہوا پہاڑی سے اترا اور تیز بارش میں سیدھا اسی درخت کے پاس آ کر رک گیا جہاں ایک طرف ماریا بیٹھی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ریچھ کو اپنے بالکل قریب پا کر ماریا کے تو ہوش و حواس ہی گم ہو گئے۔ ریچھ پہلے تو درخت کے نیچے کھڑا تھوتنی اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر شاید اس نے بھی ایک انسان کی موجودگی محسوس کر لی جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار ماریا کی طرف تھوتنی کر کے فضا میں ماریا کی بو سونگھتا اور پھر چاروں طرف دیکھ کر سر کو زور سے جھٹکا دیتا۔ ماریا دم سادے کھڑی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی تاکہ اس کے جسم کی بو کم سے کم ریچھ کو پہنچے۔ یہ طریقہ وہ اس سے پہلے بھی استعمال کر چکی تھی، پھر بھی اس ماریا کو خطرہ تھا کہ کہیں ریچھ اس پر حملہ نہ کر دے۔ حملے کی صورت میں اس کے پاس سوائے ایک تلوار کے اور کچھ نہیں تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ ریچھ ایک یا دو بار تلوار کا وار کرنے سے کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ اس کی موٹی گردن پر اس قدر زیادہ بال ہوتے ہیں کہ تلوار کا ایک وار اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دوران میں ریچھ ہوشیار ہو کر انسان پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ ریچھ نے اب ہوا میں ادھر ادھر پنجے مارنے شروع کر دیے۔ ماریا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ریچھ بھی اس جگہ پہنچ گیا۔ ماریا بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کس مصیبت سے پالا پڑ گیا ہے۔
ایک بار تو اس نے سوچا کہ تلوار مار کر ریچھ کا کام تمام کر دے، پھر اسے خیال آیا کہ ناحق کسی جنگلی جانور کو مارنا کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر ریچھ تو اپنی فطرت کے مطابق ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آخر ماریا نے تلوار کھینچ لی۔ اگر بارش رک جاتی تو ماریا وہاں سے نکل جاتی۔ بارش اس قدر تیز اور خوفناک انداز میں ہو رہی تھی کہ اس کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماریا ریچھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر تھی اور ریچھ پنجے مار رہا تھا۔ اسے ماریا نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی بو اسے برابر آ رہی تھی۔ اس کے حساب سے وہ حملہ کر رہا تھا۔ ماریا نے تلوار سونت لی اور ابھی وہ تلوار ہوا میں بلند کر کے ریچھ پر حملہ کرنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ سن کر کے ایک تیر آیا اور گپ سے ریچھ کی گردن میں آدھے سے زیادہ پوست ہو گیا۔ ریچھ نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ ماریا حیران ہوئی کہ اتنی بارش میں یہ تیر کدھر سے آ گیا۔ وہ درخت کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کوئی تیر اسے بھی نہ لگ جائے، کیونکہ تیر چلانے والے کو تو وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ ہو سکتا تھا کہ تیر نشانے پر خطا جاتا اور اس کے سینے میں آ کر لگ جاتا۔ اتنے میں ایک اور تیر سن کر کے آیا اور ریچھ کے پیٹ میں کھپ گیا۔ ریچھ پاگلوں کی طرح شور مچانے لگا۔ اس نے زمین پر زور زور سے پنجے مارنے شروع کر دیے، پھر 2-3 تیر یکے بعد دیگرے ریچھ کے جسم میں آ کر پوست ہو گئے۔ ریچھ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خون کا فوارہ اس کے جسم سے نکل کر بارش کے پانی میں بہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ ماریا نے چاروں طرف بڑے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا شکاری تھا جو چھپ کر ریچھ پر تیر چلائے جا رہا تھا۔ ماریا کو بارش میں کوئی شکاری نظر نہ آیا۔ درختوں، جھاڑیوں، پتھروں اور ٹیلوں پر چھاچھ پانی برس رہا تھا اور وہاں کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ ماریا بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہ آخر تیر کہاں سے آ گئے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ 2 آدمی بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سامنے کی پہاڑی ڈھلان سے اترے اور سیدھے ماریا کے قریب درخت کے نیچے آ کر رک گئے۔ گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے مردہ ریچھ کو فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور اسے گھسیٹ کر درخت کے نیچے لے آئے۔ شکل و صورت اور لباس سے وہ دونوں منگول قبیلے کے قزاق معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے ریچھ کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ ماریا یہ سب کچھ بڑی خاموشی سے ایک طرف درخت کے نیچے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایک قزاق نے دوسرے سے کہا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بھورے رنگ کا ریچھ مل گیا۔ اس علاقے میں اس رنگ کا ریچھ بہت کم نظر آتا ہے۔ دوسرا قزاق کہنے لگا، درگا دیوی کے مندر میں اس کھال کی بڑی قیمت قدر ہے۔ اب ہم یہ کھال پروہت کو پیش کر کے مندر میں داخل ہو سکیں گے۔ پہلا قزاق ہنس کر بولا، اور پھر اسی رات کے اندھیروں میں درگا دیوی کے سونے کی مورتی چرا کر وہاں سے 9-11 ہو جائیں گے۔ ہند چینی کے سوداگر درگا دیوی کی مورتی بڑی خوشی سے 1 لاکھ سونے کی اشرفیوں سے خرید لیں گے۔ اتنی دولت ہمارے لیے عمر بھر کے لیے کافی ہوگی، پھر ہمیں کئی سال تک کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دونوں قزاق کہکہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ منگول قبیلے کے ڈاکو ہیں اور کنچن جنگا کی وادی میں درگا دیوی کا مشہور مندر ہے، وہاں سے سونے کی مورتی چرانے جا رہے ہیں، جسے یہ ہند چینی میں 1 لاکھ اشرفیوں کے عوض فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں مندروں کی سونے کی مورتیاں چرانے کے اکثر اوقات واقعات ہوتے رہتے تھے، اگرچہ حکومتوں نے بڑی کڑی سزائیں مقرر کر رکھی تھیں اور مندروں کی مقدس مورتیاں چرانے والوں کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی، پھر بھی اس قسم کی چوریاں اکثر ہو جاتی تھیں۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ دوسرے شہروں اور ملکوں میں سونے کی ان مورتیوں کی قیمت بہت بڑھتی تھی۔ بارش ابھی تک موسلا دھار ہو رہی تھی۔ قزاقوں نے ریچھ کی کھال اتار کر اسے بارش کے پانی میں اچھی طرح سے دھو کر صاف کیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ پھر وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی شہر کے امیر سوداگر کی لڑکی کو بھی اغوا کر کے چھپا رکھا ہے۔ ماریا غور سے ان کی باتیں سننے لگی۔ ہمیں اب یہاں سے فوراً چل کر کدمبری کی خبر لینی چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ رسی کھول کر بھاگ نہ جائے۔ دوسرا قزاق کہنے لگا، ایک نازک لڑکی کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھول کر اس طوفانی بارش میں جنگل میں بھاگ جائے۔ پہلا بولا، تم بھول گئے ہو شاہد کہ کدمبری کو ہم نے اس کے گھر سے زبردستی اغوا کیا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر تک پہنچنے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی کھیل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر کدمبری ایک نازک اور کمزور لڑکی ہے۔ پہلے قزاق نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، بھائی کچھ بھی ہو، ہمیں بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔
اگر کدمری بھاگ گئی تو 1,00,000 اشرفیاں خاک میں مل جائیں گی۔ ہندو چینی کے سوداگروں کے ہاتھوں کدمری 1,00,000 اشرفیوں پر نہیں بکے گی، بلکہ ہم کدمری کی زیادہ قیمت وصول کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد سنہری ہے اور وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ دوسرا قزاق نے اٹھتے ہوئے بولا، چلو بھائی، اگر ہمیں یہ وہم ہو گیا ہے کہ کدمری بھاگ جائے گی تو چلو ابھی واپس چلتے ہیں، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نیچے وادی کے چشمے والے غار کے منہ پر ہم نے اتنا بھاری پتھر رکھ کر آئے ہیں جسے 2 آدمی مل کر بھی نہیں ہٹا سکتے۔ میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں کدمری سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں گھوڑوں کو کھولنے لگے۔ ماریا نے خیال کیا اسے بھی ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے تاکہ کدمری کی زندگی ان قزاقوں کے پنجے سے بچا سکے۔ ظاہر ہے کدمری کو یہ لوگ اس کے ماں باپ کے گھر سے اٹھا کر لائے تھے اور اب اسے ہند چینی کے دور دراز ملک میں کسی امیر جاگیردار کے ہاتھ فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ساتھ ہی انہیں کنچن جنگا کی وادی کی درگا دیوی کے مندر میں سے سونے کی مورتی کو بھی چرانا تھا۔ ماریا کو یہ خیال اس وقت آیا جبکہ دونوں منگول قزاق گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ اب اگر وہ کسی کے گھوڑے پر سوار ہوتی تو اس کے ساتھ وہ بھی غائب ہو جاتا، جو ماریا نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ اس کے پاس اپنا کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ پریشان سی ہوگی۔ اس دوران میں دونوں قزاق گھوڑوں کو ایڑی لگا کر بارش میں ڈھلان اتر کر وادی کی طرف چلے گئے، لیکن ماریا نے یہ سن لیا تھا کہ ان لوگوں نے کدمری کو نیچے وادی میں کسی چشمے کے ساتھ کسی پہاڑی کھو میں چھپا رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے ساتھ لے کر درگا دیوی کے مندر کی طرف جا رہے تھے، وہاں انہیں مورتی چرانی تھی اور کدمری کے ساتھ ملک ہند چینی کا رخ کرنا تھا۔ ماریا انہیں درگا دیوی کے مندر میں پکڑ سکتی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کی جلد از جلد مدد کرنا چاہتی تھی جسے ان بدمعاش قزاقوں نے اس کے شریف ماں باپ کے گھر سے اغوا کر لیا تھا۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، بادل تیز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ مغرب کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفید سفید برف نظر آنے لگی تھی، کالی گھٹائیں چھٹ گئی تھی۔ مشرق کی سمت بادلوں میں سے سورج کی کرنوں نے جھانک کر وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ وادی دور تک نیچے ایک سبز نگینے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کی ایک طرف ہمالیہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ چلا گیا تھا اور دوسری طرف کنچن جنگا کی پہاڑی کھڑی تھی جس کے دامن میں جھیل نندن سر تھی، جہاں ماریا کو امید تھی کہ اس کا بھائی امبر اسے ضرور مل جائے گا۔ بارش رک گئی، ماریا درخت کی پناہ سے باہر آ گئی اور اس نے نیچے وادی کی طرف ڈھلان کی پگڈنڈی پر چلنا شروع کر دیا۔ دونوں گھوڑ سوار بھی اسی پگڈنڈی پر سے ہو کر گزرے تھے۔ تیسرے پہر ماریا مختلف پہاڑی راستوں اور گھاٹیوں سے ہو کر نیچے وادی میں پہنچ گئی۔ یہ وادی بے حد سرسبز اور خوبصورت تھی، جگہ جگہ زیتون اور صنوبر کے درختوں کے جھنڈ تھے اور چشمے بہہ رہے تھے۔ ماریا کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ چشمہ کون سا ہے جس کے پاس کھو میں منگول قزاقوں نے کدمری نامی سنہری بالوں والی لڑکی کو چھپا رکھا ہے۔ وہ ایک چشمے کے پاس آ کر رک گئی، تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ناگ کی لاش کی صندوقچی ایک طرف رکھی، چشمے میں اتر کر اپنے پاؤں اور گھٹنے دھوئے۔ ٹھنڈے پانی نے اس کی ٹانگوں کی ساری تھکن دور کر دی۔ پھر اس نے منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، ایک درخت سے توڑ کر ایک جنگلی پھل کھایا اور چشمے کے کنارے پر ایک پتھر کی سیل پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ سنہری سنہری دھوپ نکل آئی تھی، سردی تھوڑی بڑھ گئی تھی مگر پھر بھی وہ بڑی خوشگوار سی سردی تھی۔ سنہری دھوپ نے ماریا کے جسم کو ہلکی ہلکی گرمائش پہنچا کر پھر سے تر و تازہ کر دیا۔ وہ کچھ دیر لیٹی رہی، سوچتی رہی کہ وہ مقام کون سا ہو سکتا ہے جہاں قزاقوں نے ایک بے کس اور مجبور لڑکی کو رسیوں میں جکڑ کر زبردستی باندھ رکھا ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بڑے غور سے زمین کو دیکھنے لگی۔ اصل میں اسے منگول قزاقوں کے گھوڑے کے کھروں کے نشان نظر آ گئے تھے۔ یہ نشان ایک ہرے بھرے سبزے کے تخت کی طرف چلے گئے تھے جو وادی سے اوپر کی طرف تھا۔ وہاں سیب کے 2-4 درخت دور سے ہی ہوا میں جھولتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ماریا سمجھ گئی کہ ان درختوں کے جھنڈ میں ہی وہی چشمہ ہے جس کے پاس کدمری نام کی بے کس و مجبور لڑکی ڈاکو کے قبضے میں ہے۔ ماریا نے گھوڑوں کے کھروں کے نشان کے ساتھ ساتھ سیب کے درختوں والے چشمے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اوپر چشمے تک پہنچتے پہنچتے وہ تھک گئی۔ نیچے سے یہ ہرا بھرا تختہ بالکل قریب نظر آ رہا تھا۔
مگر چلنے پر معلوم ہوا کہ کافی فاصلے پر سیب کے درختوں کے نیچے ایک شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ چشمے پر سیب کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ ماریا نے جھک کر چشمے کا پانی پیا جو بے حد ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ پھر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ایک طرف پتھروں پر بیٹھ گئی اور چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھنے لگی کہ آخر وہ کون سا بڑا پتھر ہو سکتا ہے جسے ڈاکوؤں نے مل کر ایک کھو کے منہ پر رکھا تھا۔ وہاں چاروں طرف پتھر ہی پتھر تھے۔ کسی پتھر کو دیکھ کر یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی آدمی نے وہاں رکھا ہے۔ ماریا سوچنے لگی کہ اگر یہاں پہنچ کر گھوڑوں کے قدموں کے نشان گم ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ غار بھی یہی کہیں ہوگی جس کے اندر قدمری قائد ہے۔ اب ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ماریا چشمے کے پاس بیٹھی بڑے غور سے ارد گرد کے منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک جگہ پہاڑ کے پہلو میں پتھروں میں حرکت سی پیدا ہوئی۔ ماریا نے دیکھا کہ ایک گول پتھر اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر اپنی جگہ سے گر پڑا اور ایک غار کا منہ نمودار ہو گیا۔ اندر وہی دونوں قزاق کھڑے تھے۔ پتھر کو بڑے پرے ہٹا کر دونوں قزاق اندر چلے گئے۔ ماریا کے لیے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ قدمری نام کی اغوا کی ہوئی لڑکی کو وہاں سے لے جا رہے ہیں۔ ماریا نے ایک لمحہ بھی سوچنے میں ضائع نہ کیا اور لپک کر غار کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ غار بھی پہاڑوں کے عام غاروں کی طرح تھی۔ اونچی چھت، دیواروں میں سے ہلکا ہلکا پانی برس رہا تھا۔ ایک نمدار سا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ دور سے اسے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی اندر ہی تھے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ ان لوگوں نے چھپنے کے لیے کیسے کیسے ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ باہر سے سپاہی لاکھ سر پٹھتے رہے، وہ کبھی یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ اندر ڈاکو چھپے ہوئے ہیں۔ ماریا غار میں دیوار کے ساتھ ساتھ لگی آگے بڑھتی گئی۔ اب اسے قزاقوں کی آپس میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک جگہ غار مڑ گئی۔ سامنے پتھروں کے درمیان ایک مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی میں وہی دونوں منگول ریچھ کی بوری کھال پتھروں پر ڈالے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، میرا تو یہی خیال ہے کہ اس لڑکی کو اسی جگہ رہنے دیا جائے۔ دوسرا بولا، تمہارا مطلب ہے کہ درگا دیوی کی مورتی چرانے کے بعد یہاں آ کر اسے ساتھ لے لیا جائے؟ ہاں، اگر ہم ایسا اسے ساتھ لیے پھرتے رہے تو خطرہ ہے کہ یہ لڑکی کہیں شور مچا کر ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرا دے، لیکن پھر ہمیں بڑا چکر کاٹ کر دوبارہ یہاں آنا پڑے گا۔ یہ بڑا مشکل ہوگا۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ اسے مندر کے باہر کسی محفوظ جگہ رسیوں سے باندھ کر چھپا دیا جائے اور مورتی چوری کرنے کے بعد اسے ساتھ لے کر ہند چینی کی سمت کوچ کر دیا جائے۔ خیال تو بڑا اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وہاں ایسی محفوظ جگہ مل جائے گی جہاں ہم اس لڑکی کو چھپا سکیں؟ یہ تو وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا، مگر اس جگہ اسے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بھائی، ہمیں بڑا لمبا سفر کر کے واپس اس جگہ آنا ہوگا اور پھر یہاں سے اسے ساتھ لے کر آگے چلنا ہوگا۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر میرا تو خیال یہی ہے کہ اس لڑکی کو ہم اسی جگہ چھوڑ جائیں۔ ایسی محفوظ غار ہمیں ساری وادی میں نہیں ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ ایک دن کا سفر پڑ جائے گا، مگر یہ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکلنے نہیں پائے گی۔ دوسری صورت میں خطرہ ہے کہ کہیں ہم کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ دوسرے قزاق نے ہاتھ لہرا کر کہا، تم فکر نہ کرو یار، آخر ہم ڈاکو ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ایسی کتنی ہی لڑکیاں اغوا کر کے فروخت کر چکے ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم قدمری کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور اگر اس نے راستے میں شور مچا دیا تو ہم اسے اسی وقت قتل کر دیں گے۔ قتل تو ہم کر دیں گے، لیکن ہم بھی ضرور گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تو پھر ہم اسے بے ہوش کر کے بورے میں بند کر کے گھوڑے پر ڈال کر چلیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، اگر ہم ایسا کریں تو مناسب ہوگا اور خطرہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بے ہوش کرنے والی بوٹی تو میرے پاس ہے۔ تو پھر چلو، انتظار کس بات کا ہے؟ دونوں مشعل ہاتھ میں لیے پلٹے اور غار میں ایک طرف چل پڑے۔ ماریا ان کے پیچھے چل پڑی۔ غار میں ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئے۔ یہاں مشعل کی روشنی میں پہلی بار ماریا نے ایک سنہرے بالوں والی نازک سی دبلی پتلی گوری لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ غم اور خوف بھی تھا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے پتھر کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی قدمری جسے یہ منگول ڈاکو اس کے ماں باپ کے گھر سے اٹھا لائے تھے اور اب ہند چینی لے جا کر اس کا سودا کرنا چاہتے تھے۔ ہند چینی پر ان دونوں منگول قبیلے کی حکومت تھی اور عورتیں منڈیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح عام فروخت ہوتی تھیں۔ وہاں سنہرے بالوں والی لڑکی کی بہت قیمت پڑتی تھی۔
कदम्बरी ने डाकू को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने सिसकियां भरकर कहा, मुझ पर रहम करो, मेरे माँ बाप पर रहम कर दो। मेरी जुदाई में वो रो रहे होंगे। मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दो, वो तुम्हें दुआएं देंगे। कज़्ज़ाक़ कहका मारकर हंस पड़े। भाई वाह, गोया हम अपने किए किराए पर खुद ही पानी फेर दें। हम जो तुम्हें इतनी दूर से उठाकर लाए हैं कि ये सोने की चिड़िया अपने हाथ से उड़ाकर फिर वहाँ भेज दें। भला बताओ, क्या हमें कोई अक्लमंद कहेगा? कदम्बरी आंसू भर कर बोली, मेरे माँ बाप रो रो कर मर जाएंगे। मैं इनके बुढ़ापे का सहारा हूँ, इनके बुढ़ापे पर ही तरस खाओ। एक कज़्ज़ाक़ ने आगे बढ़कर कदम्बरी के सुनहरी बालों से इसे पकड़कर ज़ोर से झंझोड़ा और दूसरे कज़्ज़ाक़ ने इसके गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहा, अब अगर एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकाला तो अभी तुम्हारे गले पर छुरी फेर दूंगा और तुम्हारी लाश को इसी जगह पत्थरों में दबा दूंगा। दूसरे कज़्ज़ाक़ ने कड़क कर कहा, खबरदार, अगर फिर आंखों में से आंसू भरकर हमसे बात की, हमें औरतों के आंसू पर रहम आता तो हम ऐसी सैकड़ों लड़कियों को फ़रोख्त करके इतनी दौलत ना कमाते। तुम अपने खुदा का शुक्र अदा करो कि हम तुम्हें बेच रहे हैं, कत्ल नहीं कर रहे। हाँ, वरना हमारे लिए एक इंसान को कत्ल करना ऐसा ही है जैसे किसी मक्खी को पकड़कर हाथों में मसल दें। हमने कितने ही आदमी और लड़कियों को अब तक कत्ल कर डाला है और कभी अपने चेहरे पर गम नहीं आने दिया। फिर इस कज़्ज़ाक़ ने अपने साथी से कहा, फ़ौरन बूटी निकालो और अपना काम शुरू करो। दूसरे कज़्ज़ाक़ ने झोले में से सब्ज़ रंग की एक बूटी निकाली और इसे पत्थरों पर घिसना शुरू कर दिया। फिर इसने इस सियाल मादे को एक कपड़े पर डाला और आगे बढ़कर कदम्बरी की नाक पर ज़बरदस्ती लगाकर ऊपर से दोनों हाथ रख दिए। कदम्बरी तड़पी और फिर बेहोश होकर गर्दन ढलका दी। इसकी गर्दन ढलकते ही दोनों कज़्ज़ाक़ कहका लगाकर हंसे और उन्होंने फ़ौरन घोड़े से बोरा उतार कर इसे ज़मीन पर फैला दिया और कदम्बरी के हाथों की रस्सियाँ काटने लगे। इन्हें कदम्बरी की रस्सियाँ काटकर इसे बेहोशी के आलम में ही बोरे में लपेटकर एक करीन की तरह घोड़े पर डाल देना था। इस तरह रास्ते में लोग यही समझते कि वो कलीनों के सौदागर हैं और कलीन दुर्गा देवी के मंदिर में पेश करने जा रहे हैं। मारिया अब एक खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकती थी। इसे जो कुछ भी करना था इसी वक्त करना था। इसने फैसला कुन कदम उठाने का इरादा कर लिया। अभी तक वो एक कोने में खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। कदम्बरी बेहोश हो चुकी थी। दोनों कज़्ज़ाक़ बोरे को खोलकर ठीक कर रहे थे। मारिया ने आगे बढ़कर एक पत्थर उठाया और ज़ोर से गार की दूसरी जानब फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही गार में एक शोर सा मचा। दोनों कज़्ज़ाक़ हड़बड़ाकर उठ बैठे और तलवार निकालकर पत्थर की ओटू में हो गए। वो हैरत ज़दा थे कि गार के अंदर किसने पत्थर मारा। एक कज़्ज़ाक़ ने दूसरे से कहा, हमें गार का मुंह बंद कर देना चाहिए था, ज़रूर कोई शख्स अंदर आ गया है। दूसरा कज़्ज़ाक़ बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ये कौन है, इसे फ़ौरन कत्ल कर देना। फिक्र न करो, ऐसा ही करूँगा। एक कज़्ज़ाक़ बेहोश कदम्बरी के पास ठहर गया और दूसरा दबे पाँव तलवार हाथ में लिए दीवार के साथ साथ बाहर की जानब चला गया। जब दूसरा कज़्ज़ाक़ गार का मोड़ घूम गया तो फिर मारिया अपनी जगह से हिलकर पहले कज़्ज़ाक़ के पीछे आकर खड़ी हो गई। वो इस कज़्ज़ाक़ को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो ना जाने कितनी औरतों और बच्चों का कत्ल कर चुका था, ना जाने कितने घर इसने बर्बाद किए थे, और अगर वो ज़िंदा रहा तो ना जाने और कितने घर बर्बाद कर देता। इसका मर जाना ही बेहतर था। मारिया ने नियाम से चुपके से तलवार निकाल ली और पीछे से कज़्ज़ाक़ के कंधे पर वार किया। तलवार का हाथ ओछा पड़ा। कज़्ज़ाक़ उछलकर सामने आ गया, मगर इसके सामने कोई भी नहीं था। वो फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। अभी किसी ने इस पर तलवार से हमला किया था। कंधे पर से उसका कपड़ा फट गया था। फिर वो शख्स कहाँ था, कौन था? कज़्ज़ाक़ अभी सोच ही रहा था कि मारिया ने पीछे से आकर एक और वार किया। ये वार कज़्ज़ाक़ के पाँव पर पड़ा और इसका टखना कट गया। कज़्ज़ाक़ चीख मार कर गिर पड़ा। मारिया ने दूसरा वार इसके सीने पर किया। तलवार कज़्ज़ाक़ के दिल में उतर गई और वो खून में लथपथ वहाँ ज़मीन पर तड़पने लगा। इसकी पहली चीख की आवाज़ सुनकर पहला कज़्ज़ाक़ भागकर अंदर आ गया। अंदर आते ही जब इसने देखा कि इसका साथी खून में लथपथ तड़प रहा है तो वो खौफज़दा हो गया, क्योंकि गार में इसको और कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसने हमला किया हो। दूसरे कज़्ज़ाक़ ने नज़ा के आलम में हाथ उठाकर रुकते रुकते कहा, दुश्मन इसी जगह है, दुश्मन तलवार का वार। वो इसके साथ ही वो कज़्ज़ाक़ दम तोड़ गया।
दूसरा कज़ाक खौफज़दा होकर तलवार खींचे दीवार के साथ लग गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। अभी अभी किसी ने गार के अंदर पत्थर फेंका। वो ज़रा की ज़रा बाहर गया, वापस आया तो इसका साथी तलवार का गहरा जख्म सीने में लेकर तड़प रहा था। ये आहर माजरा क्या है? गार के अंदर इनका कौन सा दुश्मन किस जगह छुपा हुआ है? कदम्बरी ज़मीन पर इसी तरह बेहोश पड़ी थी। इसके हाथ अभी तक रस्सियों में जकड़े हुए थे। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इसने उठकर तलवार से हमला कर दिया हो। फिर कातिल कौन है? कज़ाक के चेहरे पर पसीना आ गया। मारिया ये सब कुछ खड़ी देख रही थी। इसने दूसरे कज़ाक को भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। पहला काम इसने ये किया कि एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से कज़ाक के माथे पर दे मारा। पत्थर के लगते ही कज़ाक उछला और उसने हवा में ज़ोर से तलवार का एक वार किया। इसके माथे से खून निकलने लगा। मारिया चुपके से इसके पहलू में आ गई। पहलू में आकर मारिया ने एक वार किया। शायद कज़ाक ने मारिया की आहट सुन ली थी। वो उछल कर परे हट गया। मारिया ने दूसरा वार करना चाहा तो वो पत्थर पर से फिसल गई। कज़ाक ने देखा कि एक जगह से एक पत्थर लड़खा गया है, मगर वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर गया। वो चीख मारकर बाहर को भाग गया। इसने सोचा कि गार में कोई बदरूह आ गई है जिसने इसके साथी को कत्ल कर दिया है और अब इसे भी कत्ल करने का इरादा रखती है। मंगोल कज़ाक ने अपना घोड़ा वगैरह सब कुछ वहीं छोड़ा और गार में से ऐसा भागा कि इसने वापस मुड़ कर भी न देखा। मारिया इसके पीछे नहीं भाग सकती थी। इसने कज़ाक का पीछा करने की ज़रूरत महसूस ना की। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इसने सबसे पहला काम ये किया कि कज़ाकों के घोड़े की ज़ीन पर लटकता हुआ लोहे का कटोरा निकाला और बाहर चश्मे पर पानी लेने आ गई। बाहर आकर भी इसने चारों तरफ देखा। दूर नीचे वादी की पहाड़ी पगडंडी पर इसे दूसरा मंगोल कज़ाक भागता हुआ दिखाई दिया। मारिया हंस दी। इसको सब लोगों ने भूत प्रेत और बदरूह समझा था। बहुत से लोग इससे डर गए थे, मगर जितना खौफज़दा ये कज़ाक हुआ था इतना कोई भी खौफज़दा नहीं हुआ था। इसने चश्मे से पानी लिया और गार में आ गई। वो बेहोश कदम्बरी के सराहने बैठ गई। इसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता पानी के छींटे मारने लगी। एक डोंगा पानी ख़त्म हो गया तो वो दूसरा डोंगा पानी चश्मे से भरने गई। तीसरे डोंगे पर कदम्बरी ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। इसकी समझ में ना आया कि इसके चेहरे पर पानी के छींटे कौन मार रहा है और इसको होश में लाने की कोशिश कौन कर रहा है। इसने हैरत के आलम में चारों तरफ देखा। अपने आप पानी का एक छींटा इसके चेहरे पर आन पड़ा। कदम्बरी ने आंखें झपकाकर सहम कर कहा, कौन हो तुम? क्या तुम कोई देवता हो? मारिया समझ गई कदम्बरी चूँकि देवताओं पर इत्काद रखती है इसलिए वो खौफज़दा नहीं हुई और वो यही समझती है कि कोई आसमानी देवता इसकी मदद को वहाँ आ गया है। मारिया ने सोचा कि कदम्बरी के इस भरम को कायम ही रखना चाहिए। इसने कहा, ए कदम्बरी, मैं देवता नहीं हूँ लेकिन देवता की बहन हूँ और तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। कदम्बरी ने जब अपने करीब ही कज़ाक की लाश पड़ी देखी तो इसके मुंह से चीख निकल गई। ये कैसे मर गया? मारिया ने कहा, इसे देवताओं ने मारा है। ये एक खूनी और कातिल था। इसका वही अंजाम हुआ जो एक खूनी और कातिल का अंजाम हुआ करता है। अब तुम आज़ाद हो। दूसरा डाकू भाग गया है। वो अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हमने इसे अंधा कर दिया है। सच देवी जी? हाँ। मारिया ने कदम्बरी के हाथ की रस्सियाँ खोलकर इसे आज़ाद कर दिया। वो उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर ज़मीन पर सजदा करने लगी कि ए देवी, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी इज़्ज़त बचाई। मारिया ने कहा, अब उठो और इस गार से बाहर निकलो। क्या तुम अपने माँ बाप के घर अकेली जा सकती हो? नहीं देवी जी, मैं अकेली नहीं जा सकती। मेरा घर यहाँ से 2 दिन के सफ़र पर है। अच्छा, बाहर चश्मे पर आओ, कुछ सोच लेंगे। मारिया कदम्बरी को लेकर गार से बाहर चश्मे पर आ गई। चश्मे पर कदम्बरी ने हाथ मुँह धोया। इसके हवास कदरे दुरुस्त हुए। दोनों घोड़ों इसके पास ही खड़े थे। कदम्बरी को मारिया दिखाई तो नहीं दे रही थी। मारिया ने इसे बताया कि जिस वक़्त वो घोड़े पर सवार होगी तो इसे घोड़ा भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जिस चीज़ को भी हाथ में ले या जिस पर सवार हो वो शय भी मारिया के साथ ही गायब हो जाती है। कदम्बरी को यकीन हो गया कि मारिया एक देवी है जो इसकी मदद के लिए देवताओं ने भेजी है। यही वजह थी कि इसके दिल में खौफ नहीं था बल्कि खुशी थी।
ماریا کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قدمری کو کیسے واپس روانہ کیا جائے۔ وہ اکیلی گھر جانے کے لیے جنگل کا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ راستے میں ڈاکو اور راہزنوں کا خطرہ تھا اور ہو سکتا ہے مفرور قزاق بھی اس کی طاق میں ہو۔ دوسری طرف ماریا اسے ساتھ بھی کہاں لے جاتی؟ وہ خود ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں اکیلی سفر کر رہی تھی۔ اس نے قدمری سے کہا، قدمری تمہارے لیے میرے خیال میں یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ جھیل نندن سر کا سفر کرو۔ واپسی پر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ قدمری نے کہا، دیوی جی، اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش قسمتی ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر سفر کروں اور جھیل نندن سر میں درگا دیوی کے مندر کے درشن کروں۔ ماریا نے پوچھا، کیا تم درگا دیوی کے مندر کو دیکھا ہے؟ ہاں دیوی جی، میں نے ایک بار اپنے ماں باپ کے ساتھ درگا مندر کی طرف گئی تھی، مگر تب میں بہت چھوٹی تھی۔ پھر بھی مجھے اس مندر کا راستہ اور شکل یاد ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اکٹھے جھیل نندن سر تک چلیں گے۔ کیا تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی قدمری؟ لگی ہے دیوی جی، میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں جنگل سے تمہارے لیے کچھ پھل لاتی ہوں۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے دیوی جی۔ فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اور پھر میں دور نہیں جا رہی، سامنے والے ٹیلے کے پاس ایک جنگلی سیب کا درخت ہے، وہاں سے سیب توڑ کر ابھی لاتی ہوں۔ ماریا جنگل میں سیب توڑنے چلی گئی۔ وہ صندوقچی اس جگہ چھوڑ گئی تھی۔ قدمری نے سوچا کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس نے یوں ہی صندوقچی کو کھول دیا اور اس کے اندر ایک سیاہ کالے ناگ کی لاش کو دیکھ کر ڈر گئی اور اس نے اسی وقت صندوقچی بند کر دی۔ وہ سوچنے لگی کہ دیوی اپنے ساتھ سانپ کی لاش کیوں لیے پھر رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ دیوی دیوتاؤں کے معاملے ہیں، وہ اس میں دخل دینے والی کون ہو سکتی ہے۔ اتنے میں ماریا ٹوکری میں سیب بھر کر لے آئی۔ دونوں نے مل کر سیب کھائے، چشمے کا پانی پیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جھیل نندن سر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماریا جس گھوڑے پر سوار تھی وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کے پاس آواز آ رہی تھی اور زمین پر اس کے کھروں کے نشان بڑھ رہے تھے۔ قدمری دوسرے گھوڑے پر سوار ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ نظر آ رہی تھی۔ دونوں آپس میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ بارش کے بعد ہرے بھرے درخت، سرسبز جھاڑیاں اور گھاس پتھر دھل گئے تھے۔ اب دھوپ نکل آئی تھی اور نیچے وادی میں ہلکی ہلکی دھند اٹھ رہی تھی۔ پہاڑی راستوں پر چلتے چلتے انہیں شام ہو گئی۔ پہاڑوں میں اندھیرا چھا جانے لگا۔ ماریا کے لیے اب سوال رات بسر کرنے کا تھا۔ رات بسر کرنے کے لیے انہیں کوئی مناسب جگہ کی ضرورت تھی۔ یہ جگہ ماریا کو ارد گرد کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے دور تک ایک طرف صنوبر کے درخت میں ایک کچے مکان میں سے دھوئیں کی پتلی لکیر نکلتی نظر آئی۔ اس نے قدمری سے کہا، قدمری، وہ دور مکان دیکھ رہی ہوں دیوی جی، وہاں چلتے ہیں، شاید اس جگہ رات بسر کرنے کی کوئی جگہ مل جائے۔ جو حکم دیوی جی۔ ماریا نے کہا، قدمری، تم مجھے دیوی جی نہ کہا کرو۔ پھر کیا کہا کروں دیوی جی؟ تم مجھے بہن کہہ لیا کرو۔ نہیں دیوی جی، آپ مقدس دیوی ہیں، میں آپ کو بہن کہہ کے پاپ نہیں کروں گی۔ آپ آکاش میں رہتی ہیں اور میں دھرتی میں رہتی ہوں، آپ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ بہت بڑی ہیں، انسان سے بلند ہیں۔ ماریا خاموش ہو گئی۔ وہ اسے یہ کہہ کر اس کے یقین اور اعتقاد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی کہ وہ دیوی نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ گھوڑوں پر سوار اس مکان کی طرف چلتی چلی گئی جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ماریا کا خیال تھا کہ وہ کسی کسان کا مکان ہوگا اور قدمری سے کہلوا کر ماریا وہاں رات بسر کرنے کی اجازت لے لے گی۔ اسے اجازت لینے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ تو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ کوٹھی میں کسی جگہ بھی اپنی پوستین اوڑھ کر سو سکتی تھی۔ مکان کے قریب پہنچ کر ماریا نے قدمری سے کہا، قدمری، تم اسی جگہ جھاڑیوں کی اوٹ میں گھوڑے کے پاس ٹھہرو، میں پہلے جا کر معلوم کرتی ہوں کہ مکان میں کون رہتا ہے اور وہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ قدمری کو وہیں چھوڑ کر ماریا گھوڑے سے اتری اور دبے پاؤں چلتے ہوئے مکان کی پچھلی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اگرچہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی اور وہ بلا روک ٹوک اندر جا سکتی تھی، پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کی آنے کی آہٹ تک بھی ہو۔ وہ مکان کی پچھلی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ماریا نے اندر جھانک کر دیکھا تو دک سے رہ گئی۔ وہی قزاق جس نے قدمری کو اغوا کیا تھا اور ماریا سے مار کھا کر بھاگا تھا، اندر ایک کسان کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا اور ایک تھیلے میں جو کی خشک روٹی بھی باندھ رہا تھا۔ ماریا
کان لگا کر اس کی باتیں سننے لگی۔ قزاق اس کسان سے کہہ رہا تھا وہ ضرور اسی راستے سے گزرے گی اور یقیناً وہ بدرو بھی اس کے ساتھ ہوگی جس نے قدمری کو بچایا ہے اور میرے ساتھی کو بھی قتل کر دیا ہے۔ تم کوشش کرنا کہ موقع پا کر قدمری کو ہلاک کر کے ہمارا بدلہ لو۔ اگر قدمری کے ساتھ بدرو نہ ہو تو اسے پکڑ کر یہاں کسی تہخانے میں بند کر دینا اور مجھے درگا دیوی کے مندر میں خبر دینا۔ میں سونے کی مورتی اڑانے کے سلسلے میں مندر میں ہی ہوں گا۔ کسان نے کہا تم فکر نہ کرو، جس طرح تم کہتے ہو اسی طرح ہوگا۔ مجھے بڑا صدمہ ہے کہ ہمارا ایک ساتھی قتل کر دیا گیا۔ میں قدمری سے اس قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر وہ یہاں آئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قزاق نے پوچھا تم اسے پہچان لو گے نا؟ اس کے بعد سنہری ہے اور ناک پتلی ہے۔ وہ ذرا گردن کے آگے جھٹکا لگا کر بات کرتی ہے۔ کسان نے کہا میں اسے فوراً پہچان لوں گا۔ اگر وہ یہاں آ گئی تو یقین رکھو کہ زندہ بچ کر نہیں جائے گی۔ قزاق نے کہا اور اگر اس کے ساتھ بدرو ہوئی تو؟ کسان نے بہادری سے جواب دیا میں اس بدرو کو بھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ بدرو میرا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اگر میں نے درگا دیوی کے سونے کی مورتی نہ چرانی ہوتی تو میں یہاں رہ کر تمہارے ساتھ قدمری کا انتظار کرتا اور اس کمبخت کی گردن اپنے ہاتھ سے تمام کرتا، لیکن مجبوراً مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ کسان بولا تم بے فکر ہو کر اوپر درگا دیوی کے مندر میں جاؤ اور سونے کی مورتی چوری کر کے ہند چینی کے ملک کی طرف نکل جاؤ۔ ہمارے دوسرے ساتھی ہند چینی میں تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں کا سارا کاروبار میں سنبھال لوں گا۔ اچھا تو اب میں جا رہا ہوں۔ قزاق نے اٹھ کر کسان سے ہاتھ ملائے اور باہر نکل آیا۔ ماریا دوسری طرف سے ہو کر باہر والے دروازے کے پاس آ گئی۔ اس نے بڑی عقل کی تھی کہ قدمری کو ایک جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا، وگرنہ قدمری مشکل میں پھنس سکتی تھی، اس لیے کہ ماریا غائب ہونے کے باوجود دو آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ ایک مرد سے مقابلہ کرتی دوسرا ضرور قدمری کو مار ڈالتا۔ قزاق نے کسان سے کہا اگر یہاں سے کوئی گھوڑا مل جاتا تو بہت اچھا تھا۔ کمبخت دونوں گھوڑے بھی بدرو کی بھیڑ چڑھ گئے۔ کسان نے کہا نندن سر کے گاؤں میں تم اپنے لیے گھوڑا خرید لینا، وہاں تمہیں گھوڑا مل جائے گا۔ بہت اچھا۔ یہ کہہ کر قزاق نے روٹی کی پوٹلی کندھے پر ڈالی، تلوار کی پٹی کو کمر کے ساتھ درست کیا اور پہاڑی راستے پر درگا دیوی کے مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسان مکان کے دروازے کے باہر کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ جب قزاق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو کسان جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ اس دوران میں ماریا قدمری کے پاس پہنچ کر اسے سارا حال حوال کھول کر بیان کر چکی تھی۔ قزاق کا سن کر قدمری پریشان ہو گئی۔ ماریا نے اسے تسلی دے کر کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے اور پھر میں بھی تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں۔ میں رات گزارنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ تم مکان کے باہر جا کر کسان کو آواز دو، وہ باہر آئے تو اسے کہو کہ تم رات بسر کرنا چاہتی ہو۔ قدمری نے کہا تو وہ مجھے فوراً پہچان لے گا اور قتل کر دے گا۔ ماریا بولی آخر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی، اگر اس نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے پہلے اس کا کام تمام کر دوں گی۔ بہتر ہے۔ قدمری بوجھل بوجھل قدم اٹھاتی ڈرتی ڈرتی کسان ڈاکو کے مکان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ گھوڑے پر سے نیچے اتر پڑی۔ ماریا اس کے ساتھ ساتھ ذرا فاصلے پر چل رہی تھی۔ ماریا نے اپنا گھوڑا درختوں میں ہی ایک جگہ باندھ دیا۔ قدمری کے کان میں ماریا نے سرگوشی کی دروازے پر دستک دو۔ قدمری نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسان نے دروازہ کھول دیا۔ یوں ہی اپنے سامنے اس نے سنہرے بالوں اور پتلی ناک والی قدمری کو دیکھا تو اس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے قدمری کو فوراً پہچان لیا۔ پھر بھی اس نے پوچھا کیا تمہارا نام قدمری ہے؟ قدمری کے منہ سے نکل گیا ہاں، مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ کسان نے خوش ہو کر کہا قدمری بیٹی یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اندر آ جاؤ، سارا گھر تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، جس جگہ چاہو بستر لگا کر سو جاؤ۔ قدمری وہی کھڑی رہی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ کسان ڈاکو کو کسی وقت بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ماریا نے پیچھے سے قدمری کو ہاتھ سے آگے دھکیل دیا۔ قدمری مکان کے اندر آ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کسان نے دروازہ بند کر دیا۔ قدمری نے چونک کر پیچھے دیکھا، دروازہ بند تھا اور ماریا اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی مگر ماریا اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ماریا نے قدمری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کان میں کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس ہی ہوں اور ساری رات تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ اس سے قدمری کو کچھ حوصلہ ہوا۔ کسان نے ایک جگہ بکریوں کی کھالیں بچھا کر بستر تیار کر دیا اور بولا تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے ٹماٹروں کا شوربہ گرم کر کے لاتا ہوں، تم سیب کا رس پیو گی؟ اس موسم میں نے بڑا عمدہ سیب کا رس تیار کیا ہے۔
कादम्बरी ने पहले इनकार कर दिया, फिर जब मारिया ने इसके कान में सरगोशी की कि किसान की दावत कबूल कर लो तो कादम्बरी ने कहा, हाँ मैं सेब का रस पीना पसंद करूँगी। किसान मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में इंतहाई कमीनगी और अयारी झलक रही थी, जैसे वो दिल ही दिल में कह रहा हो, पी लो कादम्बरी, जितना रस सेब का पीना है पी लो। आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। कल सुबह तुम्हारी लाश इसी मकान के सेन में मिट्टी के नीचे दफन होगी। किसान बड़ा खुश था कि इसे इतनी जल्दी अपने साथी कज़्ज़ाक के कत्ल का बदला लेने का मौका मिल गया। बेचारे को क्या खबर थी कि खुद इसकी मौत इसके सर पर मंडला रही है। किसान कमीनगी से मुस्कुराता हुआ बावर्ची खाने में टमाटरों का शोरबा और सेब का रस लेने चला गया। मारिया ने कादम्बरी से कहा, बड़े आराम से पेटी खोलकर बिस्तर पर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। 2-4 घंटे ज़रूर आराम कर लो, तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है। कादम्बरी ने कहा, और तुम कहाँ आराम करोगी देवी जी? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, कादम्बरी आज रात अगर मैंने भी आराम करना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हें इस जालिम की तलवार से कोई ना बचा सकेगा। मैं इस जगह बैठकर पहरा दूंगी। मैं इस किसान को कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर इसने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी जान बचाने के लिए इस बदबख्त को ज़रूर मौत की घाट उतरना पड़ेगा। इतने में किसान लकड़ी के प्याले में गरम गरम शोरबा लेकर अंदर आ गया। इसने दूर ही से कादम्बरी से कहा, मेरी बेटी, ये शोरबा मेरे ख़ास बाग के टमाटरों का है, तुम इसे पियोगी तो खुश हो जाओगी। मारिया और कादम्बरी में से किसी को मालूम नहीं था कि किसान डाकू ने शोरबे में बेहोशी की दवा मिला दी थी। कादम्बरी ने शोरबे का कटोरा लेकर पीना शुरू कर दिया। किसान इससे बातें करने लगा, बेटी बिल्कुल तुम्हारी ही शक्ल की मेरी एक बेटी भी थी, इसका नाम भी कादम्बरी था। यही वजह है कि जब तुमको मैंने पहली बार दरवाजे पर देखा तो दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी कादम्बरी मेरे पास आ गई है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कादम्बरी हो क्या। कादम्बरी सब जानती थी कि वो मकारी से काम लेकर और झूठ बोल रहा है, मगर वो खामोश रही। इधर मारिया भी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर दिल ही दिल में हंस रही थी कि इस बेवकूफ़ को इतना भी इल्म नहीं कि हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। इस दौरान में कादम्बरी ने टमाटरों का शोरबा पी लिया। किसान डाकू बड़े गौर से इसकी तरफ देखने लगा। कादम्बरी पर गनुदगी तारी होना शुरू हो गई। वो लेट गई और उसने अपना सर बिस्तर पर लगा दिया। सर लगाते ही वो गहरी नींद में खो गई, यानी बेहोश हो गई। मारिया कुछ हैरान हुई कि कादम्बरी को इतनी जल्द नींद कैसे आ गई। डाकू किसान ने जब देखा कि कादम्बरी बेहोश हो गई है तो वो बाहर निकल गया। इसने कमरे में एक मशल रोशन कर दी थी। मारिया को बिल्कुल ही ख्याल ना था कि कादम्बरी असल में सोई नहीं बल्कि बेहोश हो गई है। वो किसान को बाहर जाते देखकर उठ खड़ी हुई और बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ इसने टमाटरों का शोरबा देखा तो सोचा कि इसे पी लिया जाए। ये इसकी और कादम्बरी की खुशकिस्मती थी कि मारिया ने वो शोरबा ना पिया, वरना मारिया भी शोरबा पीते ही बेहोश हो जाती और फिर कादम्बरी को कत्ल करने से कोई ना बचा सकता था। शोरबा बहुत गर्म था। इसके पास ही प्याले में बकरी का दूध रखा था। मारिया वो सारा दूध पी गई। फिर इसने जौ की रोटी का एक टुकड़ा खाया और इसे किसान के फिर अंदर आने की आहट सुनाई दी। वो बावर्ची खाने के दरवाजे के साथ देखने लगी कि किसान क्या करने वाला है। किसान ने झुककर कादम्बरी को देखा, फिर इसके चेहरे को हाथ से हिलाया। वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। किसान खुशी बावर्ची खाने में आ गया। मारिया दरवाजे से परे हट गई। मारिया को शक हुआ कि कादम्बरी किसान के हिलाने चलाने से जागी क्यों नहीं। अचानक इसे ख्याल आया कि कहीं किसान ने शोरबे में कुछ पिलाकर बेहोश तो नहीं कर दिया। इसे यकीन हो गया कि कादम्बरी को बेहोश किया गया है। वो अब चौकन्नी होगी और किसान की एक एक हरकत का गौर से जायज़ा लेने लगी। किसान बावर्ची खाने में आकर कुछ तलाश करने रहा था। इसे एक जगह से मूंछ की रस्सी का एक टुकड़ा मिल गया। किसान ने इसे अच्छी तरह से खींचकर देखा और बाहर चला गया। मारिया जान गई कि अब ये बेरहम शख्स कादम्बरी के गले में रस्सी डालकर इसे हलाक करने की फिक्र में है। वो भी किसान के साथ ही बावर्ची खाने से बाहर निकल गई। गलती से बाहर निकलते हुए मारिया का हाथ शोरबे के बर्तन से टकरा गया। शोरबे का बर्तन एक शोर के साथ फर्श पर गिर पड़ा। किसान लपक कर बावर्ची खाने में आया। मारिया दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। किसान ने देखा सारा शोरबा फर्श पर गिरा पड़ा था। वो इधर उधर नजरें घुमाने लगा। इसे ख्याल आया कि कहीं बदरू तो वहाँ नहीं आ गई जिसका जिक्र इसके दोस्त कज़्ज़ाक ने किया था। मारिया खामोशी से दीवार के साथ खड़ी किसान की सारी हरकतों का तमाशा देख रही थी। किसान ने मेज से सब्ज़ी काटने की छुरी उठाई
اور اسے یوں اندازہ لگا کر ایک دیوار پر دے مارا۔ یہ چھری سامنے والی دیوار پر لگی، وہاں سے چھری نکال کر کسان نے اس دیوار پر ماری جہاں ماریا کھڑی تھی۔ ماریا جلدی سے نیچے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے چھری نکال کر کسان نے تیسری اور پھر چوتھی دیوار پر بھی زور سے ماری۔ وہ پاگلوں کی طرح ہوا میں چھریاں چلا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بورچی خانے میں کسی جگہ بدبو ہوگی تو چھری لگنے سے مر جائے گی، لیکن ماریا تو اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جس طرف بھی چھری مارتا ماریا دوسری طرف ہو جاتی۔ آخر وہ تھک گیا۔ اسے یقین سا ہونے لگا کہ بدبو وہاں نہیں ہے، اور شوربے کا پیالہ اتفاق سے نیچے گر پڑا تھا۔ وہ رسی لے کر باہر آ گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی باہر والے کمرے میں آ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ کسان رسی کو بار بار کھینچتا ہوا بے ہوش قدمری کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا ہے اور بڑے آرام سے رسی اس کی گردن میں ڈالنا شروع کر دی۔ اب ماریا مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وقت بڑا نازک تھا، اگر وہ ذرا سی بھی دیر کرتی تو کسان اس کا گلا گھونٹ ڈالتا۔ ماریا نے پیچھے سے آ کر کسان ڈاکو کو گردن پر زور سے لات ماری۔ کسان الٹ کر آگے جا گرا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور اس نے زمین سے ایک ڈنڈا اٹھا کر ہوا میں چلانا شروع کر دیا۔ کم بخت نے عجیب ہتھیار استعمال کیا تھا۔ اگر ماریا بچ کر بورچی خانے میں نہ بھاگ جاتی تو وہ ضرور اسے زخمی کر دیتا، کیونکہ ماریا اگرچہ غائب ہو چکی تھی مگر اس کے جسم پر چوٹ تو لگ ہی سکتی تھی، اور کوئی اچھل کر اس کا گلا بھی دبا سکتا تھا اور اسے ہلاک کر سکتا تھا۔ ماریا بورچی خانے کے دروازے میں کھڑی کسان کو دیوانوں کی طرح ڈنڈا چلاتے دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں کسان ڈاکو ڈنڈا مار کر ہی قدمری کا کام نہ تمام کر دے۔ کیا کیا جائے؟ بورچی خانے میں برتنوں کی میز کو گرا دیا، ساتھ ہی بورچی خانے سے لپک کر باہر آ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کسان اب اندر آ کر ڈنڈا گھمائے گا، اور یہی ہوا۔ کسان برتنوں کے گرنے کا شور سن کر بورچی خانے میں گھس گیا۔ اس نے ڈنڈا گھمانا شروع کر دیا۔ اس وقت ماریا بے ہوش قدمری کے پاس کھڑی تھی۔ ماریا بڑی حیران تھی کہ کم بخت کیسا ڈاکو کسان ہے کہ اس سے ڈرتا ہی نہیں۔ جب وہ ڈنڈا گھماتے گھماتے تھک گیا تو بورچی خانے کے دروازے پر کھڑا ہو کر بولا، اے بدروح، میں تم سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ اگر تو اپنی حریت چاہتی ہے تو یہاں سے بھاگ جا، نہیں تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ مجھے ایسے ایسے جادو کے منتر آتے ہیں کہ میں پڑھ کر پھونک دوں گا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگی تمہیں آگ لگ جائے گی۔ ماریا اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایسا کوئی شخص منتر پڑھ کر آگ نہیں لگا سکتا جس کے دل میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہو۔ ویسے بھی ماریا پر زبردست جادو کا اثر تھا اور اسے کوئی چھوٹا موٹا جادو یا منتر توڑ نہیں سکتا تھا۔ ماریا نے گرجدار آواز میں پہلی بار کہا، اے پتھر دل انسان سن، اگر تو نے قدمری کو مار ڈالنے کی کوشش کی تو میں اس سے پہلے تمہیں اسی جگہ ڈھیر کر دوں گی۔ میں نے تمہاری اور تمہارے قزاق ساتھی کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم قدمری سے اپنے ساتھی کا بدلہ لینا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو جب تک میں قدمری کے ساتھ ہوں تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، بلکہ الٹا تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے قدمری کی جان لینے کے خیال سے باز آ جاؤ۔ کسان ڈاکو یہ آواز سن کر پہلے تو گھبرا گیا، کیونکہ یہ بڑی ڈراؤنی بات تھی کہ ایک آدمی کی آواز سنائی دے مگر وہ خود نظر نہ آئے، مگر پھر دل کو بہادر بنا کر بولا، اے بہادرو، میں قدمری سے اپنے ساتھی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرتی رہو، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا۔ کسان ڈاکو ایک بار پھر قدمری کی طرف بڑھا۔ اب اس نے کمر سے تلوار نکال لی تھی۔ ماریا نے بھی تلوار نکال لی اور ایک ایسا وار کیا کہ کسان کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار ٹوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ کسان پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھاگ کر بورچی خانے سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لایا اور قریب تھا کہ لپک کر قدمری کی گردن پر چلا دے کہ ماریا نے تلوار کا دستہ کسان ڈاکو کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، مگر وہ بھی کوئی بے حد ضدی شخص تھا۔ گرتے ہی زمین پر سے اٹھا، سر پر کپڑا باندھا اور ڈنڈا اٹھا کر اسے ایک بار پھر گھمانے لگا۔ اب وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ ڈنڈے کو لہراتا گھماتا ہوا بے ہوش قدمری کے سرہانے آ گیا۔ وہ ڈنڈا مار کر قدمری کی کھوپڑی پاش پاش کر دینا چاہتا تھا۔ ماریا اس کے اس خطرناک ارادے کو بھانپ گئی۔ جو ہی کسان ڈاکو نے قدمری کی کھوپڑی پاش پاش کرنے کے لیے ڈنڈا اوپر اٹھایا، ماریا نے دور سے ہی تلوار کو نیزے کی طرح اچھال کر ڈاکو کی طرف پھینک دیا۔ تلوار سیدھی کسان کے پیٹ میں گھس گئی۔ وہ تلوار کو پکڑ کر فرش پر گر پڑا اور بری طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھ کر ماریا نے کسان کے جسم سے تلوار باہر کھینچ لی اور کہا،
تو اپنے کیے کی سزا کو پہنچا۔ اگر میں تمہیں زخمی نہ کرتی تو کدمبری کی کھوپڑی توڑ چکا ہوتا۔ اب یہاں سے بھاگ کر کسی ایسے شخص کے پاس جا جو تیری مرہم پٹی کرے اور تیری زندگی بچانے کی کوشش کرے۔ میں کدمبری کو یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ ڈاکو شدید درد کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا، اے بدرو، تو نے مجھ سے پہلے حملہ کر دیا، نہیں تو کدمبری زندہ نہیں بچ سکتی تھی۔ اگر میں زندہ رہا تو کدمبری کے ساتھ ساتھ تجھے بھی ایک نہ ایک دن ضرور قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر کسان بے ہوش ہو گیا۔ ماریا نے پانی کا کٹورا لیا اور بے ہوش کدمبری کے چہرے پر چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد کدمبری نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کیا میں زندہ ہوں؟ خدا کا شکر ادا کرو تم زندہ ہو۔ اس نے تمہیں شوربے میں دوائی پلا کر بے ہوش کر دیا تھا، کیا تم اٹھ سکتی ہو؟ کدمبری نے کہا، میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اچھا تم آرام کرو، میں بھی آرام کرتی ہوں۔ کدمبری نے سہم کر پوچھا، ڈاکو کہاں چلا گیا؟ وہ بے ہوش پڑا ہے، وہ شدید زخمی ہے، اس کی طرف سے بے فکر رہو، وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ کسی دوسری عورت پر ظلم کر سکے۔ ماریا بھی اسی جگہ لیٹ گئی۔ اب رات آدھی گزر گئی تھی۔ ماریا کو بھی نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ کدمبری نے گردن اٹھا کر ذرا دیکھا، فاصلے پر ڈاکو فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھا آیا تھا۔ اس نے اٹھ کر ماریا کو آواز دی۔ ماریا بھی اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو ڈاکو ختم ہو چکا تھا۔ ماریا کدمبری کے ساتھ مکان سے باہر آ گئی۔ چشمے پر آ کر انہوں نے منہ ہاتھ دھویا، باورچی خانے میں جا کر آگ جلائی، جو دلیا پکا کر کھایا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جھیل نندن سر کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب ذرا امبر اور کیلاش کی بھی خبر لی جائے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ امبر اور کیلاش چور آدم خور ناگاؤں کی قید سے آزاد ہو کر پہاڑوں میں کافی دور نکل آئے تھے۔ وہ سارا رات اور سارا دن سفر کرتے رہے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور جتنی جلدی ہو سکے ناگاؤں کے علاقے سے نکل جانا چاہتے تھے۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت وہ سفر کرتے کرتے تھک گئے۔ گھوڑوں پر بھی تھکن طاری ہونے لگی تھی، انہیں بھوک بھی تنگ کرنے لگی تھی۔ وہ ایک جگہ صنوبر اور سیب کے درخت اور چشمہ دیکھ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ یہ جگہ پرفضا تھی۔ انہوں نے گھوڑے ٹیلے کے دامن میں ایک جگہ گھاس چرنے اور پانی پینے کے لیے کھلے چھوڑ دیے۔ کیلاش چور نے چشمے پر غسل کیا۔ امبر جنگلی خوبانیاں اور سیب توڑ کر لے آیا، جو انہوں نے مل کر مزے سے کھائیں۔ چشمے کا پانی پیا اور گھاس پر لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ کیلاش چور نے کہا، بھائی، ابھی جھیل نندن سر تک تو کافی سفر باقی ہے، کیا تمہارا وہاں جانا بہت ضروری ہے؟ امبر نے کہا، ضروری تو بہت ہے، لیکن ہم واپس بھی تو نہیں جا سکتے۔ اگر واپس ہوئے تو ناگا آدم خور اس دفعہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تمہارا ارادہ ہے تو واپس چلتے ہیں۔ کیلاش چور نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں بابا، میں تو ہرگز واپس جانے کو تیار نہیں۔ اگر واپسی کا راستہ ناگا آدم خوروں کے قبیلے سے ہو کر گزرتا ہے تو میں ساری زندگی ادھر کا رخ نہیں کروں گا، اسی لیے تو میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ کیلاش چور بولا، ایک بات ہے، اگر ہم جھیل نندن سر پہنچ گئے تو وہاں ایک درگا دیوی کا بہت بڑا مندر ہے۔ اس مندر کا پروہت میرا تھوڑا بہت واقف ہے، اس سے مل کر ہم مندر میں باقی زندگی بڑے مزے سے بسر کر سکتے ہیں۔ بس صبح کو اٹھ کر تو بڑے بڑے مٹکوں میں پانی بھرنا پڑے گا اور باقی وقت بڑے آرام سے سوئے رہو۔ امبر ہنس پڑا اور بولا، کیلاش، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے سوائے چوری کے زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا۔ کیلاش بولا، کیا کروں بھائی، مجھے بری صحبت میں پڑ کر اس کی عادت پڑ گئی تھی، مگر اب تو میں نے توبہ کر لی ہے، اب تو میں ایک شریف انسان بن گیا ہوں۔ امبر بھائی، کیا تمہیں میری شرافت پر کوئی شک ہے؟ امبر نے کہا، ہرگز نہیں، لیکن تم کام چور ہو گئے ہو۔ کیلاش بولا، ہاں اچھا بابا، آج سے کام چوری بھی نہیں کروں گا، تم جتنی محنت مشقت کہو گے کروں گا، بس اب خوش ہو نا؟ امبر کہنے لگا، کیوں نہیں، میں تو ہر اس نوجوان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں جو بڑی محنت اور مشقت سے کام کرتا ہے۔ میں نے خود زندگی میں بڑی محنت کی ہے، راتوں کو کام کیا، کبھی دشمن سے جنگ کی، کبھی بیماروں اور زخمیوں لوگوں کا علاج کیا۔ کیلاش نے پوچھا، کیا تم وید یعنی حکیم ہو امبر بھائی؟ امبر نے کہا، کیوں نہیں، بیمار اور زخمیوں کا علاج کرنا تو میں نے 2000 سال پہلے سیکھا تھا۔ کیلاش نے حیرت سے پوچھا، 2000 سال پہلے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب امبر نے محسوس کیا کہ اس نے کیلاش چور کو کیا کہہ دیا۔ اس نے فوراً بات بدل کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2000 سال پہلے کی پرانی حکمت کی کتابیں پڑھ کر یہ کام سیکھا ہے۔ کیلاش نے مسکرا کر کہا، یہی میں بھی سوچ رہا تھا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان
2000 سال سے زندہ چلا آئے، انسان تو 100 برس میں مر جاتا ہے۔ عنبر نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو 2000 برس سے زندہ چلا آ رہا ہو۔ حالانکہ کیلاش کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، 2500 برس سے زندہ تھا، جس نے قدیم مصری فرعونوں میں جنم لیا تھا اور پرانے مصر کی گلیوں میں کھیل کود کر اپنا بچپن گزارا تھا، جس نے نمرود اور شداد کی حکومتیں دیکھی تھی، جو سکندر اعظم کی فوج کے ساتھ ایران میں آیا تھا اور جس نے دارا بادشاہ کو ایران سے فرار ہوتے دیکھا تھا، مگر وہ سب کچھ کیلاش چور کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ اسے بتا بھی دیتا تو کیلاش کو کبھی یقین نہ آتا۔ کھٹاک! اچانک ایک پتھر لڑک کر ان کے پاس آن گرا اور سامنے پتھروں کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ عنبر اور کیلاش نے چونک کر اس پتھر کو دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ کیلاش کا خیال تھا کہ ہوا کی وجہ سے یہ پتھر اوپر ٹیلے سے کھسک گیا ہے۔ عنبر نے سوچا کہ ہوا سے پتھر کبھی نہیں کھسکا کرتے، ہاں اگر زور کی آندھی چلے تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر آندھی تو چل نہیں رہی۔ عنبر نے کیلاش کو ایک طرف جھاڑیوں میں کھینچ لیا۔ جھاڑیوں میں چھپ کر وہ اوپر کی جانب دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ایک اور پتھر لڑکھڑاتا ہوا آیا اور دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ اب عنبر کو یقین ہو گیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ کیلاش کو ساتھ لے کر اس نے جھاڑیوں کی اوٹ میں سے ہوتے ہوئے ٹیلے کی دوسری سمت کھسکنا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر انہوں نے دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ واپس چشمے کے کنارے آ گئے۔ کیلاش نے ہنس کر کہا بھائی یہ ساری کارستانی ہوا کی ہے۔ عنبر نے کہا شاید تمہارا خیال ٹھیک ہو، مگر دل میں اس کے شک تھا کہ ہوا پتھروں کو نہیں گرایا کرتی، یہ کام ضرور کسی ہونہار درندے کا ہے۔ وہ چوکس ہو چکا تھا۔ اس نے کیلاش کو خبردار کر دیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی آدم خور شیر یا ریچھ ادھر آ رہا ہے، اس لیے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب تک وہ اس آدم خور سے نہ نپٹ لیتے آگے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ شیر ہے تو وہ آگے جا کر انہیں بے حیالی میں دبوچ سکتا ہے۔ انہوں نے اسی جگہ ٹھہر کر شیر یا ریچھ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپے اوپر ٹیلے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کے پیچھے گھاٹی کے اوپر برفانی بھوت نمودار ہو چکا ہے۔ یہ وہی برفانی انسان، برفانی گوریلا یا برفانی بھوت تھا جس نے ماریا کے گھوڑے کو ہلاک کیا تھا۔ عنبر اور کیلاش چور کو کچھ معلوم نہ تھا کہ برفانی بھوت نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنے بھاری بھرکم چوڑے چکلے پاؤں اٹھاتا ان کے پیچھے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ برفانی گوریلا اتنی احتیاط سے پتھروں پر پاؤں رکھ رہا تھا کہ ذرا سی آہٹ بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں اور ٹیلوں کی اوٹ سے چھپتا چھپاتا عنبر اور کیلاش کے قریب آ گیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ عنبر کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا کہ اس کے ارد گرد خطرہ ہے۔ عنبر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ عنبر گھوم کر دیکھتا کیلاش چور کی خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ وہ برفانی بھوت کو دیکھ چکا تھا۔ عنبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بار تو وہ بھی کانپ کر رہ گیا۔ اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ جیسا برفانی بھوت کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عنبر کو اور تو کچھ نہ سوجا۔ اس نے کیلاش چور پر چھلانگ لگائی اور اسے لے کر ایک طرف لڑکھڑا گیا۔ وہ برفانی بھوت سے زیادہ دور چلے جانا چاہتا تھا، لیکن برفانی بھوت بھی چوکس ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ کدھر کا رخ کریں گے۔ چنانچہ جب عنبر اور کیلاش چور لڑکھڑانیاں کھاتے ہوئے گھاس پر گرے تو برفانی بھوت ان کے سر پر موجود تھا۔ اتنا فاصلہ اس نے صرف 2 قدم اٹھا کر کے طے کر لیا تھا۔ برفانی بھوت کی ایک ٹانگ عنبر کی دائیں جانب اور دوسری ٹانگ کیلاش کی بائیں جانب تھی۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ خطرہ سر کے اوپر آن کر منڈلا رہا تھا۔ کوئی فرار کا راستہ نہیں تھا۔ کیلاش نے عنبر کی طرف اور عنبر نے کیلاش کی طرف دیکھا۔ عنبر کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور کیلاش چور کی آنکھوں میں بے بسی۔ عنبر نے کیلاش سے کہا اٹھ کر ایک طرف بھاگ جاؤ، میری پرواہ نہ کرو، یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ کیلاش پہلے ہی بے حد ڈر رہا تھا۔ اس کے اندر اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لیکن عنبر کے کہنے پر اس کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ وہ جوش کھا کر اٹھا اور ایک طرف کو بھاگ گیا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ برفانی بھوت نے جھک کر اپنی بے حد لمبی باہیں پھیلائیں اور دوڑتے ہوئے کیلاش کو مٹھی میں پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ عنبر نے دیکھا کہ کیلاش برفانی بھوت کی مٹھی میں اپنے پاؤں اور ہاتھ چلا رہا ہے۔ وہ عنبر کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن عنبر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ برفانی بھوت بہت بڑا انسان نما گوریلا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ برفانی بھوت کی ساری توجہ کیلاش کی طرف ہو گئی ہے تو وہ اس کی ٹانگوں کے نیچے سے چپکے سے کھسک کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ برفانی بھوت شاید کیلاش چور کو پکڑ کر مطمئن ہو گیا تھا،
اس نے کلاش کو مٹھی میں دبائے ہوئے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ امبر بھی اس سے کچھ فاصلے پر زمین پر رینگتے ہوئے پیچھا کرنے لگا۔ اس نے آج تک اتنا بڑا انسانی گوریلا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سن ضرور رکھا تھا کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں برفانی انسان موجود ہے جس کے پاؤں کے نشان ریچھ کے جسم جتنے ہوتے ہیں۔ برفانی انسان یا برفانی بھوت یہی تھا۔ امبر زمین پر کھسکتے ہوئے اس کے پاؤں کے تازہ نشانوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت بڑے تھے کہ سوئے ہوئے ریچھ کے برابر لگتے تھے۔ امبر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ برفانی بھوت کہاں جا رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہا تھا۔ پہاڑی راستے کے پتھروں نے اس کے گھٹنے زخمی کر دیے مگر وہ چلتا رہا۔ اب کیلاش کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ امبر کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل کی حرکت ہی نہ بند ہو جائے، کیونکہ وہ اگرچہ ایک دلیر ڈاکو تھا مگر دل کا بڑا کمزور تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس نے برفانی بھوت کا تعاقب جاری رکھا اور ایک ایسی وادی میں آ گیا جہاں چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں کھڑی تھی۔ انہی چٹانوں میں وہ غار تھا جہاں برفانی بھوت رہتا تھا۔ چنانچہ امبر کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک چٹان کے پیچھے جا کر برفانی ریچھ غائب ہو گیا۔ امبر دوسری طرف سے ہو کر وہاں آیا تو اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہیں کہیں وہ غار ضرور ہوگا جہاں برفانی انسان گیا ہے۔ امبر نے غار تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا گوریلا ایک دم سے کہاں غائب ہو گیا۔ آخر اسے وہ غار مل گیا۔ یہ غار ایک اونچی چٹان کے دائیں پہلو میں تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا شگاف تھا جس کے منہ پر جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ یہ جھاڑیاں 3-4 مرد اونچی تھیں۔ یہ ایک جگہ سے توڑی مڑی گئی تھیں۔ امبر کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اسی راستے سے برفانی بھوت غار کے اندر داخل ہوا ہے۔ امبر غار کے منہ پر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ معاملہ بڑا نازک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ برفانی انسان ایک دم سے اندر جاتے ہی کیلاش کو ہلاک کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بے ہوش جان کر ایک طرف پھینک دے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرے۔ یہ امبر کا خیال ہی تھا اور اس خیال پر بھروسہ کر کے وہ اپنے ساتھی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ امبر نے غار کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جھاڑیوں سے کھسکتا ہوا غار کے منہ کے اندر چلا گیا۔ غار میں نمی اور ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ چھت پر سے ہلکا ہلکا پانی رس رہا تھا۔ امبر دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جو وہ آگے بڑھ رہا تھا غار میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دور جا کر اسے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ڈھیر ملے۔ ان ڈھیروں کے پاس ہی پانی کھڑا تھا۔ امبر پانی سے بچ کر آگے نکل گیا۔ اب غار میں ایک جانب سے کچھ روشنی سی آنے لگی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس طرف کہیں غار کی چھت میں سوراخ ہے جہاں سے دن کی روشنی اندر آ رہی ہے۔ امبر حیران تھا کہ برفانی بھوت کہاں گم ہو گیا۔ روشنی میں اسے زمین پر برفانی بھوت کے بڑے بڑے پاؤں کے نشان دکھائی دیے۔ غار کی چھت اب کافی اونچی ہو گئی تھی۔ آگے جا کر امبر نے دیکھا کہ ایک کھلی جگہ سے چھت میں دور اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے روشنی آ رہی ہے۔ نیچے پتھروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک عجیب بات امبر نے یہ محسوس کی کہ کسی جانب سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پانی کی آبشار سی کہاں سے گر رہی ہے۔ اصل میں یہ آواز ایک دریا کی تھی جو ایک تیز رفتار ندی کی صورت میں ان پہاڑوں کے نیچے ہی نیچے بہہ رہا تھا۔ اس دریا کا دہانہ پہاڑ کے بہت پیچھے ایک بہت بڑا چشمہ تھا جس کا سارا پانی اندر ہی اندر سے ایک دریا کی شکل اختیار کر کے چل رہا تھا۔ اسی غار میں ایک جگہ پتھروں کی دیوار میں شگاف تھا جہاں سے دریا کے بہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اس وقت امبر کو سب سے زیادہ فکر کیلاش چور کی زندگی کی تھی۔ وہ ہر حالت میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ وہ برفانی بھوت کے قدموں کے نشانوں پر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ غار کے پہلو میں پہنچ کر پانی کے بہنے کی آواز زیادہ ہو گئی۔ آخر وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پتھروں کے میں ایک بہت بڑا شگاف تھا۔ جہاں پہنچ کر برفانی بھوت کے پاؤں کے نشان مٹ گئے تھے۔ امبر نے شگاف میں جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اندر بڑے زور و شور سے ایک دریا ندی کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ خدا جانے یہ دریا پہاڑ کے اندر ہی اندر سے چل کر کہاں جا کر گرتا ہے۔ برفانی بھوت کے پاؤں کے نشان ختم ہو جانے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ کیلاش کو لے کر اس دریا میں اتر گیا ہے۔ امبر کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ دریا میں اترنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایک طرف پتھروں میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے یوں سنائی دیا جیسے دریا کی مخالف سمت سے کوئی شے پانی کو چیرتی ہوئی اندر کی طرف آ رہی ہے۔ وہ چوکس ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ برفانی بھوت پانی میں اتر گیا ہو اور اب واپس آ رہا ہو۔ وہ پتھروں میں سے اٹھا اور دیوار میں ایک طرف آڑ میں چھپ گیا۔ اچانک اسے غار کے شگاف میں برفانی بھوت پانی میں سے نکل کر غار میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔
امبر زندگی میں پہلی بار برفانی بھوت کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سارے بدن پر سفید بالوں کے بڑے بڑے گچھے لٹک رہے تھے۔ اس کی کھوپڑی ماتھے پر سے گوریلے کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ وہ بڑا اونچا لمبا تھا اور اس کے لمبے لمبے بازو والے ہاتھ گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ جھک کر گوریلے کی طرح چلتا ہوا شگاف سے باہر آ کر اس نے چاروں طرف دیکھا اور خڑخڑ کرنے لگا۔ شاید اسے غار میں کسی آدمی کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ امبر نے اپنے آپ کو پتھروں میں سمیٹ لیا۔ برفانی بھوت نے شگاف کے اندر منہ ڈال کر دریا میں کچھ سونگھا، پھر سر کو دائیں بائیں ہلایا اور جھکا کسی دیو کی طرح غار کے پیچھے چلا گیا۔ گویا اسے یقین ہو گیا تھا کہ آدمی کی بو غار میں سے نہیں بلکہ دریا کی طرف سے آ رہی ہے، جہاں وہ کسی جگہ کیلاش کو چھوڑ کر آیا تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ امبر کو یہ سوچ کر قدرے تسلی ہوئی کہ برفانی بھوت نے کیلاش کو ہڑپ نہیں کیا بلکہ کسی جگہ غار کے اندر محفوظ مقام پر چھپا دیا ہے، کیونکہ ویسے بھی اگر اس نے کیلاش کو کھایا ہوتا تو اس کے منہ پر ضرور خون کے نشان ہوتے۔ وہاں کوئی نشان یا داغ نہیں تھا۔ برفانی بھوت غار میں پچھلی جانب نکل گیا۔ امبر اپنی جگہ سے اٹھ کر دریا کے شگاف پر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ دریا میں کس طرح سے اترے۔ خدا معلوم دریا کتنا گہرا ہے اور پھر نہ جانے پانی کا تیز بہاؤ اسے کہاں سے کہاں بہا کر لے جائے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے کمر کے گرد بندھی ہوئی رسی کھولی، اس کا ایک سرا باہر پتھروں کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا سرا ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور خدا کا نام لے کر دریا میں اتر گیا۔ دریا کی گہرائی زیادہ نہیں تھی، پانی اس کی کمر تک آیا تھا، لیکن ایک تو پانی ٹھنڈا تھا، دوسرے اس کا بہاؤ بڑا تیز تھا۔ امبر کے پاؤں اکھڑ رہے تھے۔ اس نے رسی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا تو وہ رسی کو پکڑے پکڑے کچھ دور دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چلا گیا۔ دریا ایک سرنگ میں سے گزر رہا تھا جس کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی اور دیواروں پر جگہ جگہ سے نوکیلے پتھر باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ رسی اب ختم ہو گئی تھی۔ رسی کے سہارے امبر اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا تھا، مگر اسے ابھی آگے جانا تھا۔ اس نے رسی کو ایک نوکیلے پتھر سے باندھا اور پتھروں کو ہاتھ ڈال کر قدم قدم دیوار کے ساتھ لگا آگے کھسکنے لگا۔ دیوار کے ساتھ پانی کا بہاؤ زیادہ تیز نہیں تھا۔ اس کا فائدہ امبر کو یہ ہوا کہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ درمیان میں لہر بڑی تیز تھی۔ وہ دریا کی سرنگ میں کافی دور نکل گیا۔ سرنگ آگے جا کر ایک طرف کو مڑ گئی۔ امبر بھی سرنگ کے ساتھ ہی مڑ گیا۔ اب اسے بائیں جانب پتھر کی سیڑھیاں سی دکھائی دی جو ٹوٹی ہوئی تھی اور دریا میں سے نکل کر اوپر چلی گئی تھی۔ امبر پتھروں پر سے ہوتا ہوا ان سیڑھیوں پر آ گیا۔ اب وہ دریا سے باہر سیڑھیوں کی ٹوٹی پھوٹی گیلی سیلوں پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں دیوار کے شگاف کی دور سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی صرف اتنی تھی کہ اندھیرا زیادہ گہرا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ روشنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ہر شے کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا۔ دو چار سیڑھیاں اوپر سے ایک طرف شگاف نظر آ رہا تھا۔ اس شگاف پر پتھر کی ایک باری سیل دروازے کی طرح پڑی تھی، لیکن ایک طرف سے شگاف کا ایک حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امبر سیڑھیاں چڑھ کر اس شگاف والی سیل کے پاس آ گیا۔ اس کے کپڑے سارے بھیگ چکے تھے۔ اس نے شگاف کے اندر جھانک کر دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر بھی وہ اس امید پر خدا کا نام لے کر اندر داخل ہوگا کہ شاید کیلاش اسے مل جائے اور وہ اسے بچا لینے میں کامیاب ہو جائے۔ شگاف کے اندر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ یہ پانی پہاڑی میں سے رس رس کر وہاں جمع ہو گیا تھا۔ امبر نے سوچا کہ کیوں نہ کیلاش کو آواز دے کر پکارا جائے۔ برفانی بھوت تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ امبر نے تھوڑی سی اونچی آواز میں کیلاش کو آواز دی۔ کیلاش غار کے اندر اس کی آواز کتنی ہی دیر تک گونجتی رہی۔ وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آواز لہروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی برفانی بھوت تک پہنچ جائے اور وہ وہاں سے واپس آ جائے۔ ایسی صورت میں کیلاش کی زندگی شدید خطرے میں پڑ سکتی تھی، کیونکہ برفانی بھوت غصے میں آ کر اسے ہلاک کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی آواز کا یہ اثر ہوا کہ وہیں ایک جگہ پتھروں کے درمیان نیم بے ہوش پڑے کیلاش نے امبر کی آواز سن لی۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ امبر کی آواز کا جواب دے سکے۔ برفانی بھوت نے اسے زور سے پتھروں میں پٹھا تھا اور اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ ڈر، خوف اور چوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور برفانی بھوت ابھی واپس آ کر اسے توڑ مروڑ کر کھا جائے گا۔ بلکہ وہ حیران تھا کہ برفانی بھوت نے اسے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ امبر کی آواز سن کر اسے بے حد حوصلہ ہوا۔ اس کے اندر زندگی کی کرن ایک بار پھر
چمک اٹھی، لیکن اس کے جسم پر کمزوری اس قدر طاری تھی کہ وہ آواز کا جواب نہ دے سکا۔ پھر بھی اس نے اپنے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے امبر کو آواز دے ہی دی۔ یہ آواز اتنی کمزور تھی کہ دریا کے پانی کے شور میں ہی دب کر رہ گئی، مگر امبر برابر آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اگرچہ اس نے کیلاش چور کو آوازیں دینا بند کر دی تھی، کیلاش نے محسوس کیا کہ امبر اس کے قریب سے گزر رہا ہے۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا۔ پتھر واپس زمین پر آ کر گرا تو اس سے شور پیدا ہوا۔ امبر پتھر کی آواز سن کر وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کیلاش نے دوسرا پتھر گراتے ہوئے امبر کو ہلکی سی آواز دی۔ یہ آواز امبر نے سن لی اور وہ کیلاش کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ میں اس طرف ہوں امبر، اس طرف ہوں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد امبر کیلاش کے پاس پہنچ گیا۔ کیلاش زمین پر چت پڑا تھا۔ امبر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، دوست فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ کیلاش نے آہستہ سے کہا، وہ برفانی بھوت ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ گھبراؤ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے، میں اسے پہلے بہت پیچھے غار میں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ وہ ادھر نہیں آئے گا، تم کوشش کرو، اٹھو اور میرے ساتھ واپس چلو۔ کیلاش نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ بڑی مشکل سے امبر کے سہارا دینے پر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امبر مجھے یہاں سے لے چلو، یہ بھوت مجھے آ کر کھا جائے گا۔ امبر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں یار، آخر تم مرد ہو، مرد کو پریشانیوں اور مصیبتیں آ ہی جایا کرتی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ برفانی بھوت تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اٹھو، ہمت کرو اور میرے ساتھ دریا میں اتر چلو۔ پیارے لسنر، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔